الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس استاذہ محترمہ ڈاکٹر طالب ہاشمی صاحبہ تشریف لا چکی ہیں، جنہوں نے دنیا کے چپے چپے تک قرآن پاک کی شمعیں جلائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ شمعیں تا قیامت روشن رہیں اور اس سے مزید جلتی رہیں۔ میں سفاری کلاس کی طرف سے اور الہدا مسیار برانچ کی طرف سے محترمہ استاذہ ڈاکٹر طالب ہاشمی صاحبہ اور آنے والے اسٹاف کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ سفاری کلاس کا مختصر سا تعارف۔ کلاس کا آغاز الحمدللہ 24 جنوری 2008 میں ہوا۔ پہلے طالبات کی تعداد 8 تھی اور اب الحمدللہ 18 ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں۔ ہفتے میں پہلے ان کی صرف ایک دن کلاس ہوتی تھی اور اب 2 دن کلاس کر دی گئی ہے، ٹیوزڈے اور سیٹرڈے کو۔ کلاس کے اوقات کار ہیں ٹیوزڈے کو صبح 9 سے لے کر دن 1 بجے تک اور سیٹرڈے کو 10:30 سے 11:30 اور سیٹرڈے کو صرف تجوید کلاس ہوتی ہے۔ یہاں پر وقتاً فوقتاً مختلف ٹیچرز آتے ہیں۔ کلاس کا آغاز الہدا مسیار برانچ کے ایک اسٹاف ممبر سلمہ سہل نے کیا تھا اور اس کے وقت سے یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اب محترمہ استاذہ ڈاکٹر فہد ہاشمی صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے علم سے ہمیں مستفید کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم سب اس دنیا میں بہت محدود مدت کے لیے آئے ہیں، بہت تھوڑے دن کے لیے، اور وہ لکھے ہوئے دن ہیں۔ ہماری زندگی نہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی ہمیں یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ ہم سب کو سوچنا یہ چاہیے کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم اپنی اس محدود اور مختصر سی زندگی میں لازمی طور پر کریں۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کرنا ہمارے فرائض میں داخل ہے اور جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، جن کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی فکر کریں اور پھر اس کے بعد بحیثیت ایک ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی فکر۔ کوئی بھی ماں اس فکر سے خالی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے بچوں کو ہر اس چیز سے بچانا چاہتی ہے کہ جو ان کے لیے نقصان دہ، تکلیف دہ، اور ہر ماں یہ خواب دیکھتی کہ اس کا بچہ دنیا کا کامیاب ترین انسان بنے۔ لیکن ہمیں تھوڑا سا اس سے آگے سوچنا ہے، اور وہ یہ کہ دنیا تو ختم ہونے والی، یہاں کا اگر کوئی کامیاب ترین انسان بن بھی گیا تو اس کی کامیابی اس دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ کامیابی محدود، چھوٹی سی، مختصر سی کامیابی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، اور اس کے لیے ہم سب کو خود کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی تیار کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی اس محفل میں کچھ ایسے بچیاں بھی بیٹھی ہوں کہ جو ابھی ماں نہیں بنی، وہ مستقبل کی مائیں ہوں گی انشاءاللہ، لیکن ان کے والدین کا فرض ہے کہ وہ خود بھی اور ان کو بھی وہ تمام چیزیں سکھائیں جن کا آج میں ذکر کرنے والی۔ بحیثیت مسلمان کے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو کلمہ توحید سکھائیں، خود بھی جانیں کہ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اچھی طرح اس کی تعلیم دیں۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے آگے نہ سجدہ کرنا ہے اللہ کے سوا، نہ کسی اور سے دعا مانگنی، سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کرنی، اسی پر توکل کرنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور سب سے زیادہ اس کا اپنے اوپر حق سمجھنا ہے۔
کیونکہ اگر کوئی شخص زندگی میں بڑے سے بڑے کام کر جائے لیکن اس کے دل میں اگر توحید نہیں، ایک اللہ کی وحدانیت جڑ نہیں پکڑی، تو اس کے سارے عمل ضائع ہو سکتے ہیں. انسان کے بڑے سے بڑے نیک عمل کو ضائع کرنے کے لیے چھوٹا سا شرک بھی کافی. اس لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ جو کلمے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. اس میں دو چیزیں ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی پہچان کہ ہمارا رب کون ہے. اگر آج آپ گھر جا کر اپنے بچوں سے پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے یا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض ان میں سے کہیں ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہمیں نہیں پتا. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ خدا ہے، وہ معبود ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ وہ اپنے عرش پر ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، حالانکہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور وہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ ہے. یعنی اس کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہماری پکار سنتا ہے، وہ ہم دن میں ہوں رات کے اندھیرے میں ہوں وہ ہمیں جانتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے، کہ اس چھت کے اندر بھی اور اس پنکھے کے اندر بھی اور اس گلاس کے اندر. یہ معنی نہیں ہے اس کا. کیونکہ جن لوگوں نے یہ سمجھا وہ پھر شرک کی طرف چل پڑے. اب مثلا جو لوگ درختوں کو پوجتے ہیں وہ کیا سوچ کے پوجتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں خدا حلول کر گیا. وہ انسانوں کے آگے کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا اس بندے میں اتر آیا. وہ کہتے ہیں کہ خدا اس پتھر کے اندر اتر آیا. وہ مورتیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے آگے کیوں ہاتھ جوڑتے ہیں؟ ان سے کیوں دعائیں مانگتے ہیں؟ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یا یہ کہ ان کے اندر خدا کے اثرات ہیں، یا ان کے اندر کوئی طاقت ہے. کیونکہ بے جان چیز کو تو کوئی نہیں پکارتا. جس کے اندر کوئی طاقت نہ ہو اس سے کوئی کیوں ڈرے گا؟ تو اس لیے ہمیں خود بھی اور ہمارے بچوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم سب اپنے بچوں سے پوچھیں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد بتاؤ. تم کیا سمجھتے کہ کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا؟ آسمان کیوں بنایا؟ زمین کیوں بنائی؟ پودے کیوں بنائے؟ پہاڑ کیوں بنائے؟ پانی کیوں بنایا؟ کھانے کیوں بنائے؟ طرح طرح کی سبزیاں اور پھل اور یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا؟ یہ سب اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائیں. سورج نکلتا ہے، گندم پکتی ہے، تو کس کے لیے؟ کون کھاتا ہے گندم؟ انسان کھاتے ہیں. بارش برستی ہے تو کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ انسانوں کو. انسانوں کے پینے کا پانی ہوتا ہے، انسانوں کی فصلوں کو، جانوروں کو لگتا ہے. آپ کہیں گے نہیں جانور بھی استعمال کرتے ہیں، تو جانور کس کے لیے؟ وہ بھی ہمارے لیے. گھوڑے سواری کے لیے اور بہت سے جو مویشی جانور ہیں وہ دودھ دینے کے لیے، ان کا گوشت کھانے کے لیے، ان کی کھال استعمال کرنے کے لیے. یہ سب کچھ ہمارے لیے اللہ نے بنایا ہے. لیکن ہمیں کس کے لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے. تو یہ بات آپ کو اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم نے جب اللہ کے پاس واپس جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں دیکھنا کہ تم نے کون سی ڈگری لی تھی. اس نے یہ نہیں دیکھنا تمہارا بزنس کتنا بڑا تھا. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ تم جس کام کو بھیجے گئے تھے وہ کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے. مثلا آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ لاہور میں پڑھو یونیورسٹی میں، اور آپ اس کو بھیج دیتے ہیں، اور ہر مہینے آپ اس کو خرچہ بھی بھیج رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھ رہا ہے. جو وہ مانگتا ہے آپ دیتے جاتے ہیں، دیتے جاتے ہیں، دیتے جاتے ہیں. اور وہ وہاں جا کر یونیورسٹی میں پڑھنے کی بجائے ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے یا کوئی اور کام شروع کر دیتا ہے. تو جب وہ اس وقت کے پورا کرنے کے بعد جو اس نے یونیورسٹی میں گزارنا تھا واپس آئے گا تو آپ اس سے خوش ہوں گے؟ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے کہ دیکھو تمہیں اتنا کچھ دیا، ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں پیسے بھیجے، تمہاری ضروریات پوری کی، تمہاری خواہشات پوری کی،
تاکہ تم ایک ڈگری لے کر آؤ اور تم ڈگری کرنے کی بجائے کچھ اور کرتے رہے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے کہ بندہ اللہ کو پہچانے، اس کی عبادت کرے، اس کا ذکر کرے، اس کا شکر کرے، اس کے لیے نماز پڑھے، اس کے لیے روزہ رکھے، اس کے لیے جھکے، اسی سے اپنی ساری حاجتیں مانگے، اسی پر توکل کرے، اسی پر یقین اور اعتماد کرے. تو اس لیے یہ بات بے حد ضروری ہے کہ ہم سب خود بھی اور ہمارے بچے بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہوں، سمجھتے ہوں کہ ہم اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجے گئے، اور اگر ہم نے وہ کام نہیں کیا اور جو مرضی کرتے رہے تو اس کا فائدہ نہیں، وہ قابل قبول نہیں. اب یہ ہے کہ عبادت کا مطلب بھی پتا ہونا چاہیے کہ عبادت کیا چیز ہے. اگر اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے ہر وہ کام کرنا جو اللہ کو پسند آئے، یعنی ہر کام اللہ کی پسند کے مطابق کرنا. اور پھر عبادت کی کچھ مخصوص شکلیں بھی ہیں فارمل، ایک ہے انفارمل، ایک ہے فارمل. فارمل کیا ہے؟ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ فارمل عبادات ہے. لیکن انفارمل کیا ہے کہ ہر وہ کام، چاہے آپ کسی کو ایک پانی کا گلاس پلا رہے ہیں، اگر آپ اس لیے پلا رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو، اللہ کی خوشی کے لیے آپ دوسروں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے والدین کی اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہوگی؟ عبادت ہو جائے گی. مثلاً آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی خاطر آئے ہیں، ہم سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ عبادت ہوگی. اسی طرح اگر کوئی مسجد جاتا ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی عبادت ہے. اگر کوئی بازار میں جا کر وہاں پھر حلال طریقے سے اپنی روزی کماتا ہے تو وہ بھی ایک عبادت ہے. کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو نقصان نہیں دیتا، دھوکے سے مال نہیں بیچتا، پھر ان چیزوں کو نہیں بیچتا جن کو اللہ نے بیچنا پسند کیا. مثلا کوئی کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت بیچے تو یہ حرام ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہوگا. اگر کوئی شخص بکرے کو حلال طریقے سے ذبح کر کے بیچتا ہے اور وہ لوگوں کی ضرورت پوری کرتا ہے تو یہ اس کے لیے عبادت ہو جائے گا. تو ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کا طریقہ بتایا، اس طریقے کے مطابق اگر ہم کریں گے تو وہ اس کی عبادت قرار پائے گا. پھر آپ دیکھیے کہ بچے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا وہ بہت ضروری، اور وہ کیا کہ آپ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ کانسیپٹ نہیں رکھیں کہ وہ بہت مارنے والا ہے اور ڈرانے والا ہے اور عذاب دینے والا ہے اور بہت کوئی خوفناک سی چیز ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن ایسا ڈر نہیں کہ جس میں نفرت آ جائے، کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے محبت کرے وہ اللہ سے دور بھاگنے لگے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بچوں کے ساتھ. بچوں کو اللہ کی محبت بھی سکھانی چاہیے. اور وہ کیسے پیدا ہوگی کہ آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اس نے ہمارے لیے پانی بنایا ہے، کتنا مہربان ہے. کوئی پھل لے کر دکھائیں ان کو کہ یہ دیکھیں کتنا مزے کا پھل ہے، کس نے اگایا ہے، اس کے کتنے کیا کیا فائدے ہیں. پھر بہت ساری چیزیں، پہاڑوں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، ستاروں کو، ایک ایک چیز کی خوبصورتی بتائیں، اچھائی اور فائدے بتائیں. اس سے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اور اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ نشانی ایسی موجود ہوتی ہے کہ جس کو دکھا کے آپ ان کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو چیز آپ انہیں سکھانا چاہیں وہ آپ خود بھی کریں. اس میں مثلاً اگر آپ بچوں کو اللہ کا ذکر سکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس ذکر کا آغاز اپنی ذات سے کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ اللہ کا نام لیں. جیسے پانی پینے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں. اب جب آپ کے منہ سے بسم اللہ نکلی اور بچے نے سنی اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں گلاس اٹھا کے منہ کی طرف لے جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے، لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے، گھر سے نکلنے سے کے وقت بسم اللہ پڑھتی ہے، اندر داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھتی ہے، دن میں کتنی دفعہ وہ آپ کے منہ سے بسم اللہ سنے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کاپی نہ کرے، وہ بھی ضرور بسم اللہ پڑھنے لگ جائے گا. اس کے لیے آپ کو کسی مدرسے میں داخل کرا کے وہاں بسم اللہ رٹوانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو اپنے عمل میں، اپنے رویے اور ایکشن میں دکھانے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح جب آپ پانی پی چکتے طاقت ہے الحمدللہ،
کوئی خبر سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ. تو بات پر جب آپ خود اللہ کا شکر ادا کریں گے یا کوئی خوبصورت چیز دیکھیں گے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ کیا بہترین چیز اللہ نے بنائی. جب بچہ بہت اچھا سا کام کرے گا تو آپ کہیں گے ماشاء اللہ کتنا اچھا کام کیا میرے بچے نے. یعنی آپ بچے کی تعریف بھی کریں لیکن اس کے ساتھ اللہ کا ذکر ضرور کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. پھر اسی طرح بچے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں, ان کو رول ماڈل کے طور پر اور ایک ہیرو کے طور پر انہیں دکھائیں. اس کے لیے آپ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے وہ کہاں پیدا ہوئے, انہوں نے اپنا بچپن کیسے گزارا, ان کی جوانی کیسے تھی, پھر انہوں نے جب نبی بنے تو کیا لوگوں کو بتایا, پھر ان کے دشمنوں نے کیا کیا, پھر انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا, پھر ہجرت کیسے ہوئی, پھر مدینہ میں کیا کام کیے, یہ ساری چیزیں آپ ان کو بتائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے ایک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگیں. مثلا اب بچوں کی لڑائی ہو جاتی تو آپ ان کی صلح کراتے ہیں, اور جس بچے کو کوئی چوٹ لگ گئی یا کوئی تکلیف ہو گئی تو اسے آپ کہتے ہیں اچھا چلو کوئی نہیں تم معاف کر دو اس کو. اب وہ کہ میں نہیں معاف کرتا, لیکن نہیں اللہ کے رسول جو تھے وہ معاف کر دیتے تھے, انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا. پھر اس کی کوئی سٹوری سنائے ان کو کہ کس طرح مثلا ایک خاتون ہند بن رتبہ ابو سفیان کی بیوی, جس نے حضرت حمزہ کا سینہ پاڑ کر ان کا جگر چبایا تھا, لیکن جب مکہ فتح ہوا اور وہ مسلمان ہو گئی, اسلام قبول کرنے کے لیے آئی, تو اگرچہ آپ کے دل میں بڑا دکھ تھا, بہت غم تھا, لیکن اللہ کی خاطر آپ نے اس کو معاف کر دیا, اس کو معاف کر دیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. کون ایسے معاف کرتا ہے کسی کو؟ وہ کتنا زبردست وقت تھا کہ آپ اس سے بدلہ لیتے, کیونکہ آپ اس وقت فاتح تھے اور وہ آپ کے محکوم تھے. آپ چاہتے تو ان کی گردنیں اڑا دیتے, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں تھا, اور آپ ایسا کرتے تو برحق کرتے کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا, لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے معاف کرنے کے واقعات بتائیں. اس سے بچوں کے اندر ایک اچھا اخلاق پیدا ہوگا, اور بچوں کو ہمیشہ وہ کام کرنا آسان لگتا ہے جو دوسرے کر رہے ہوں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کی جوتی پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, ہیل والی, کبھی کچھ, کیونکہ انہوں نے آپ کو دیکھا. لیکن اگر آپ ان کو ان کا جوتا بھی پہنانے لگے تو وہ کہیں گے یہ مشکل کام ہے. تو وہ جو کچھ آپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہ ان کو کرنا آسان لگتا ہے. اب مثلاً اگر آپ چھری سے کچھ کاٹ رہے ہیں نا, وہ کہیں گے چھری ہمیں ضرور پکڑاؤ کہ ہم بھی کاٹیں, حالانکہ آپ کو پتا خطرناک کام ہے. آپ کپڑے دھو رہے ہیں, وہ کہیں گے ہم نے بھی دھونے. آپ روٹی پکا رہے ہیں کہ آٹا ہمیں بھی دیں, لازمی دیں, ہم نے بھی روٹی بنانی ہے صاحب. اور پھر آپ ان کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں توے پہ ساتھ ساتھ کناروں پہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں. تو یہ بچوں کی نفسیات, اس کو سمجھیں, یہ ان کی نیچر ہے. تو ان سے اگر آپ نے کچھ بھی کرانا ہے نا تو آپ خود کرنا شروع کر دیں, تو آپ کو دیکھ کے کرنے لگیں گے. تو اگر آپ دروشی پڑھیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اچھے انداز میں کریں گے, ان کی کہانیاں سنائیں گے اور پیغمبروں کی کہانیاں سنائیں گے, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی. اور یہ ایمان کا حصہ ہے, اس کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا, مکمل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایمان مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے, اس لیے یہ بھی آپ نے ان کو ضرور دینا ہے. پھر اسی طرح تقدیر کے بارے میں بتائیں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں, یا بچوں کی کوئی خواہش ہوتی ہے چلے فلاں جگہ چلتے ہیں, آپ ان سے پرامس کرتے ہیں کہ اچھا ویکنڈ میں آپ کو سیر پہ لے کے جائیں. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, آپ نہیں لے جا سکتے, یا کوئی اور بیمار ہو جاتا ہے گھر میں شخص, آپ نہیں جا سکتے. تو بچے بہت ناراض ہوتے ہیں, آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم چلیں گے اور پھر آپ کیوں نہیں چل رہے. تو ایسے موقعوں پر آپ ان کو کیسے تسلی دیں گے؟ یہ نہیں کہ ایک مار کے ادھر گرا کے اور وہ روتا چھوڑ دیں اور کہیں کہ چپ ہو جاؤ اور خود ہی سمجھ لو. نہیں, ایسا نہیں کرنا. اگر آپ نے ان کے اندر پہلے سے ہی تقدیر کے اوپر ایمان پکا کیا ہوا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن,
کہ جو اللہ چاہتا وہ ہوتا اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. تو ہماری کوششوں کے باوجود بھی چیزوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور ان کو قبول کر لینا چاہیے. تو پھر وہ کہیں گے اچھا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے, اچھا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چاہتے؟ آپ تو کہتی ہیں اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں اور پھر وہ ہمیں کیوں نہیں جانے دینا چاہ رہے؟ تو پھر آپ انہیں بتائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اگر آپ فلاں جگہ جائیں تو آپ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے. یہ گاڑی جو پہلے خراب ہوگی اگر رستے میں ہو جاتی تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا. اس طرح کر کے مثالوں سے آپ ان کو اچھی طرح عقیدہ قدر اور قضا سمجھا سکتے ہیں. پھر ایمان کے جو 6 ارکان ہیں وہ آپ نے ان کو سارے کے سارے بتانے. اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, فرشتوں کے بارے میں آپ ان کو بتائیں کہ وہ کون ہیں, کیسی مخلوق ہیں, فرشتوں کے نام بتائیں, فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں اور فرشتے کس طرح انسانوں سے محبت بھی کرتے ہیں, مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر جب ہم پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں جب فرشتہ آتا ہے, پھر اس کے بعد جب ہم دنیا سے جانے لگتے ہیں موت کے وقت فرشتہ جان لینے آتا ہے, پھر قبر کے اندر فرشتہ ہوگا, پھر قیامت کے دن اٹھتے ہوئے فرشتہ ساتھ لگ جائے گا, پھر جنت میں فرشتے سلام کریں گے. تو فرشتے تو ہر جگہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, تو ان پر ایمان لانا وہ بھی بتائیں. پھر اس کے بعد کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, تقدیر پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور آخرت کے جتنے بھی مرحلے ہیں وہ سارے ان کو بتائیں کہ کس طرح مرنے کے بعد کیا ہوگا, ایک ایک سٹیپ. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بچوں کو نہیں بتانا چاہیے پھر وہ بہت ڈریں گے. نہیں ڈرتے, جب ان کو صحیح معلومات ہو جائیں گی تو پھر وہ صحیح والا ڈریں گے. ایک ہوتا ہے غلط والا ڈرنا کہ جس سے انسان اور زیادہ عمل سے دور ہو جاتا ہے, اور ہوتا ہے صحیح ڈرنا جس سے انسان عمل میں قریب ہوتا ہے. پھر آپ ان کو یہ بچپن سے ہی بتا دیں کہ دیکھو قبر میں فرشتے کون سے سوال کریں گے. وہ 3 سوال کریں گے نا, من ربو کا, تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, ومن نبیوں کا, اور تیرا نبی کون ہے. تو جو مومن ہوگا وہ ان کے صحیح جواب دے دے گا, اور جو منافق ہوگا وہ کہے گا میں نے سنا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے, میں بھی وہی کہتا تھا. تو یہ بات ٹھیک نہیں کہ سنی سنائی بات کرنا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کریں کہ دیکھو بیٹا جیسے دنیا کے امتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں نا, اور ایگزام ہوتا ہے اور پھر کویسچنز آپ ان کو بتاتے ہیں, اگر یہ سوال آئے تو یوں جواب لکھنا, ہوم ورک کرواتے ہیں, تو اسی طرح آپ نے ان کو مرنے کے بعد کے لیے بھی تیاری کروانی ہے, ان کویسچنز کے بھی آنسر سکھانے. کیونکہ اگر یہ نہیں سکھایا تو بڑے ہو کر تو ان کو سمجھ نہیں پھر آئے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو بتائیں شرک کیا ہوتا ہے, منافقت کیا ہوتی ہے, اور منافق کی بڑی بڑی علامتیں کیا ہیں. وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ خیانت کرتا ہے, وہ گالی دیتا ہے, اور وہ دھوکہ دیتا ہے. تو آپ نے ان کو بتایا بیٹا آپ نے نہیں یہ کام کرنے, آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے, آپ نے کسی کی چیز کو نہیں ہاتھ لگانا, اس کو چوری نہیں کرنا. پھر اسی طرح باقی بھی ساری چیزیں. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ آپ کے ڈر سے نہیں اللہ کے ڈر سے یہ کام نہیں کریں گے, جھوٹ, چوری, منافقت اور اس طرح کے غلط کام. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ ان کو عبادات کے بارے میں بتائیں, خاص طور پر ذرا بڑے ہو جائیں تو نماز فرض ہے, زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے, روزہ کیسے رکھتے ہیں, روزہ نہ رکھنے کے کیا نقصان ہے, حج کیسے ہوتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سنائیں, حج کے سارے ارکان ان کو بتائیں. پھر جب ذرا بڑے ہوں اور مسجد جانے لگے تو مسجد کے آداب بتائیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد کی محبت ان کے دل میں ڈالیں, اسپیشلی ان کو لے کر جائیں. دیکھیں ہم مائیں اسکولوں میں بچوں کو چھوڑتی, روز چھوڑنے جاتے ہیں, لینے جاتے ہیں اور خوشی خوشی جاتے ہیں, لیکن کتنی مائیں ہیں جو جمعہ کے دن مسجد میں بھی لے جائیں کہ بچے جمعہ ضرور پڑھیں. پہلے تو کہتے ہیں یہ ابھی چھوٹے ہیں, پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ان کا موڈ نہیں, تو پھر بنے گا کیا. تو اس کے لیے بھی آپ نے اگر ابو مصروف ہیں, ان کی جاب ہے یا وہ نہیں کر رہے, ان کی توجہ نہیں, تو آپ یہی اپنے اوپر لازم سمجھیں کہ اگر میں ان کو اسکول لے جا سکتی ہوں تو میں مسجد بھی لے کے جا سکتی ہوں. کوشش کریں کہ ایک آدھ نماز ان کو مسجد میں پڑھوائیں, اور جب خاص طور پر والد ہوں تو ان کے ساتھ ان کو بھیجیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جلدی تیار نہیں نہ ہوتے, وہ جب نکلنے لگتے تو پھر وضو شروع کر دیتے ہیں, تو پھر باپ انہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ تم لیٹ کر دیتے ہو. تو اس میں آپ نے نظر رکھنی ہے کہ اس وقت سب کچھ چھوڑ کے آپ نے
خود تیار کر کے ان کو ساتھ بھیجنا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بہیو کرنا ہے. کیونکہ اچھے بھلے بھی بڑے بچے ہو جاتے ہیں، آپ یقین کریں کہ مسجد میں آتے ہیں تو اس کو کوئی نہیں مار، نماز میں ہنستے ہیں، کبھی نماز توڑ دیتے ہیں، کبھی نماز میں پیچھے دیکھنے لگتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. یعنی کوئی اخلاق نہیں، کوئی تمیز نہیں. یہ کس کا قصور ہے؟ ظاہر ہے کہ ماں باپ کی کوئی ذمہ داری پڑتی ہے کہ انہوں نے سکھایا نہیں. تو ان چیزوں کو سکھانا اور پاکیزگی کا اہتمام کہ کس طرح صاف ستھرے ہو کے جانا ہے، اور پھر گھر کا ٹوائلٹ کس طرح استعمال کرنا ہے، مسجد کا ٹوائلٹ کیسے استعمال کرنا ہے، اور کہیں کوئی نجاست نہیں پھینکنی اور کوئی ایسی چیز نہیں کرنی کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. کیونکہ فرشتے اس جگہ پر نہیں آتے جہاں پیشاب گرا ہوا ہوتا ہے. بستر کو کیسے پاک رکھنا ہے، کمرے کو کیسے صاف رکھنا ہے، اور باقی اپنے یعنی کہ پورے اوور آل بھی صفائی ستھرائی کا کیسے اہتمام کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچپن میں جب 4 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر فکر کریں کہ اب لازماً یہ قرآن پڑھنا شروع کرے، اور اس کے لیے بھی اچھے استاد کو تلاش کریں اور اس کے لیے محنت کریں. خود اگر پڑھانا آتا ہے تو صرف اپنے بچوں کو نہیں، آس پاس کے بچوں کو بھی جمع کر لیں. اگر کوئی پڑھاتا ہے تو جا کر ان کی ہیلپ کریں کہ ان کو کلاس آرگنائز کر دیں، ان بچوں کو ڈسپلن کر کے بٹھائیں. اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو ان کو بھی سپورٹ دیں. تو اس طرح زیادہ بہتر طور پر ہم کام کر سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کچھ نہیں سیکھ کر آتے، اور اتنے دن سے مولوی صاحب آ رہے ہیں، کچھ نہیں سیکھا بچوں نے. تو آپ خود بھی بیٹھ جائیں ساتھ، پتہ کریں کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں نہیں پڑھ رہے اور کیوں نہیں انٹرسٹ لے رہے. کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس سے برکت آتی ہے زندگی میں، عمر میں، صحت میں، ہر چیز میں. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا جو بہت برکت والی ہے. اس کے ذریعے انسان کو خیر و بھلائی نصیب ہوتی ہے، اس میں شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے. تو اس لیے اس کتاب کے ساتھ بچوں کی محبت اور پھر اس کو پڑھنے کا اہتمام نہایت ضروری ہے. پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں بچپن سے یاد کرا دینی چاہیے، کیونکہ چھوٹے ہوتے وقت حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے. جو بڑے بچے ہو جاتے ہیں پھر ان کو یاد کرنا مشکل لگتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ مثلاً آپ اگر کوئی ایسی سی ڈی لے لیں تو وہ اگر بچے جیسے کھیل رہے ہیں کچھ تو آپ اس کو چلائے رکھیں، اس میں وہ صورتیں سنتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد وہ پڑھنا بھی شروع کر دیں گے صرف سن کر. کیونکہ بعض اوقات ہم خود نہیں بھی کرا سکتے تو ہمارا اپنا الفاظ اچھے نہیں، پروننسیشن اچھے نہیں، تو الحمدللہ اب انٹرنیٹ کے اوپر اور ویب سائٹس کے اوپر اور سی ڈیز اور کیسٹس کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کو آپ بچوں کو سکھانے میں استعمال کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر بچے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. کچھ بچوں میں حفظ کی صلاحیت نہیں ہوتی اور ماں باپ مجبور کیے رکھتے ہیں. مجبور نہ ان کو کریں، ہاں ان کو سہولت کے ساتھ ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے ضرور تیار کریں، اور پھر جب بڑے ہو جائیں تو ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں کہ ترجمے سے پڑھیں. پھر اسی طرح یہ ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خود نماز میں سستی کی تو پھر بچوں کو سمجھانا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے جب اذان ہو جائے تو آپ خود بھی اہتمام کریں تاکہ بچوں کو پتہ چل جائے کہ بس اب نماز کا وقت ہو گیا، اب اور کام بند. پھر اسی طرح بچوں کو صدقہ دینا سکھائیں، ان کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں. یا تو گھر میں کوئی جار رکھ لیں، اس میں پیسے ڈلوائیں، اور جو مثلا کوئی چیز خریدی ہے، چینج بچا ہے تو انہیں کہیں کہ نہیں سارا چینج ہم اکٹھا کریں گے، پھر اس کو اللہ کے راستے میں دیں گے، غریب بچوں کو دیں گے، فلاں جگہ دیں گے، مسجد میں ڈال کے آئیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو باقی زندگی کے لیے دینا آئے گا. اگر آپ بچوں کے ہاتھ سے نہیں دلواتے تو پھر ان کو دینا نہیں آتا. پھر اسی طرح یہ ہے بچوں کی شخصیت کی تعمیر بھی والدین کا فرض ہوتا ہے. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ بچوں کی شخصیت کہ ان کے اندر اچھا اخلاق. تو مثلاً گھر میں کوئی آیا ہے تو خوشی سے جا کے سلام کریں، مجبور نہ کریں چلو دادا آئے ہاتھ ملاؤ، نہیں، پیار سے کہیں چاہے چپکی سے جا کے دادا کے ماتھے کو کس کرو، پاس بیٹھو، اچھی اچھی باتیں ان کو سنائیں دادا کے بارے میں تاکہ ان کے دلوں میں محبت آئے اپنے والدین کی اور بڑے بزرگوں کی. کیونکہ ان کی محبت اور عزت آئے گی تو وہ آپ کی بھی کریں گے. اور اگر آپ نے ان کی محبت نہیں سکھائی اور ان کا احترام نہیں سکھایا تو پھر آپ کے لیے بھی ان کے دل میں یا ان کے بچے آپ کے لیے کیا احترام کریں گے. پھر
پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے اندر بے جا خوف نہ ڈالیں. اچھا خوف کا کیا مطلب؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈرانا، اور اتنا ڈرانا کہ بچہ جو ہے ہر وقت سہم جائے اندر ڈر نہ بیٹھنے پر. کئی لوگ چڑیلوں سے، بھوتوں سے، بلی سے، کتے سے، باپ سے، ہر ایک سے ڈرا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کرو گے تو یہ کھا جائے گا تمہیں، یہ پکڑ لے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، اور یہ دھمکیاں دے دے کے ان سے اپنے کام نکلواتے رہتے ہیں. یہ طریقہ انتہائی غلط ہے. بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا کوشش کریں کہ آپ ان کو صرف دھمکیاں اور ڈراوے اور خوف نہیں دلائیں. یعنی ان کی شخصیت کے اندر خوف نہیں آنا چاہیے. انسانوں کا، جانوروں کا، اندھیرے کا، ان چیزوں کا خوف نہ آنے پائے، بلکہ اگر خوف محسوس کریں تو آپ اس خوف کو دور کریں. مثلا بچوں کو جانوروں پہ ہاتھ لگوائیں. ہوتا ہے نا کوئی دیکھ کے دور سے ڈر جاتے ہیں، انہیں قریب لے جائیں، ان کی تصویر دکھائیں. جیسے نیٹ پہ ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کاکروچ سے ڈرتے ہیں تو آپ ذرا کاکروچ کی تصویر ان کو دکھائیں، انہیں کہیں دیکھیں اس کی کتنی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہیں، اس کی تو دانت ہے ہی نہیں، کیا کھائے گا تمہیں، یہ تو بھی کچھ نہیں کرے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کا خوف نہیں ہوگا. پھر کیڑے مکوڑے، چیونٹیاں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں غور و فکر سکھائیں، اور اس مخلوق پر رحم کرنا سکھائیں. یہ نہیں کہ وہ پاؤں کے تلے چیونٹیوں کو مارے یا کچھ. مثلا میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہ دیکھو چیونٹیاں تو ہمارے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں. جو انسان لوگوں کو خیر کی بات بتاتا ہے، چیونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو تم جو تمہارے لیے دعا کر رہے اس کو مار دو گے؟ ٹھیک ہے گرمی کا موسم ہے اور چیونٹیاں آتی ہیں، لیکن آپ اپنی چیزوں کو سنبھال لیں اور چیونٹیاں نہ آئیں اس جگہ، یا کوئی بھی طریقہ کریں. لیکن بلا وجہ مخلوق کو صرف ہر چیز کو دھتکارتے ہی رہنا. بلی آئی تو اس کو ششکار دیا، کتا آیا تو اس کو دھتکار دیا، مرغی آئی تو اس کو بگا دیا، ہر چیز کو نہیں. جو جانوروں کی محبت ہے اور ان کے ساتھ شفقت ہے اور ان کی کیئر کرنا ہے، یا ان کی جو محبت ہے وہ بھی ایک اعتدال کے ساتھ ان کو سکھانی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ سچ بولے تو آپ کو خود سچ بولنا پڑے گا. اس کو آپ کے اندر جھوٹ نظر نہ آئے. اگر اس نے دیکھا نا کہ ماں جھوٹ بول رہی ہے تو وہ بھی جھوٹ کو نارمل چیز سمجھے گا. عام طور پہ جھوٹ کہاں بولتے ہیں گھر والے بڑے، کہ اگر کوئی آئے دروازے پہ تو جاؤ کہہ دو کوئی نہیں ہے، کوئی فون آیا تو انہیں کہ وہ مصروف ہے، حالانکہ آپ مصروف نہ ہو. تو یہ بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں ہم. تو وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ماں باپ جھوٹ بولتے اور بلوا رہے ہیں تو وہ بھی جھوٹ کو جائز قرار دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو امانت کا پاس رکھنا سکھائیں کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی کی پینسل ہے، تم بغیر اجازت کے نہیں لوگے. چھوٹے ہوتے ہی، چھوٹی عمر میں، یہ نہیں کہ وہ اس پہ خوش ہو کہ اچھا میں نے بھیا کی پینسل اٹھا لی اس کی مرضی کے بغیر، ان میں بہادر ہو گیا اور میں ان کی چیز پر بھی قبضہ کر سکتا ہوں بغیر ان کی مرضی کے. یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں. کسی کو بھی چیز لینی ہو اس کی اجازت سے لینا سکھائیں. پھر اسی طرح یہ کہ صبر و تحمل بھی بچوں کو سکھائیں. بعض اوقات جیسے بھوک لگی ہوتی ہے ان کو تو دروازے پٹکنے لگتے ہیں یا رونے لگتے ہیں، بات بات میں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ مل جائے وہ ہو، چھوٹی سی بات پوری نہیں کرے تو رو رہے ہیں. نہیں، ایسے موقع پر ان کو صبر کی تلقین کریں کہ کھانا ملے گا، اتنی دیر بعد ملے گا، آپ آرام سے بیٹھے، آپ اتنی دیر میں یہ کام کر لیں، یہ کھیل لیں تو اتنی دیر میں کھانا پک جائے گا. یعنی ان کو صرف ان کے رونے سے گھبرا کر ان کی ہر خواہش پوری نہ کرنی شروع کر دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رمضان میں اگر آپ ان کو چھوٹی عمر میں بھی روزے رکھوائیں گے تو انشاءاللہ ان کے اندر صبر آئے گا کہ کیسے بھوک کاٹ سکتے ہیں، کیسے پیاس سے بھی کام کیا جا سکتا ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ بچوں کے درمیان عدل کریں. کسی ایک بچے کی بہت سائڈ نہ لیں. اگر آپ کو ایک بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور ہر وقت اسی کی تعریفیں کرتے ہیں اور باقی بچوں کو آپ نے اگنور کر دیا تو یہ دوسروں کی تربیت پہ بہت ہی غلط اثر پڑے گا. تو اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. اور ان کو عدل سکھانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ ان کو کر کے دکھائیں. کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں تو سب میں برابری کریں. یہ نہیں کہ جو آپ کا زیادہ پسندیدہ ہے اس کو آپ زیادہ چیز دے دیں اور جو بچہ تھوڑا شوق ہے یا بات نہیں مانتا اس کو ہر وقت سزا دینے کی سوچتے رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر بچے غلط کام کرے تو سمجھانے کے علاوہ معقول سزا بھی دی جا سکتی. کیونکہ بعض اوقات ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ لاڈ اور پیار ہی تربیت کے لیے ضروری ہے. نہیں، اگر سمجھانے کے باوجود اور بار بار بتانے کے باوجود بچہ
وہ کام نہیں کرتا تو جب 7 سال کا 7 سال سے پہلے قابل معافی ہے، 7 سال کا ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو نماز کی عادت ڈالو، اور 10 کا وجہ نہیں پڑے تو پھر مار بھی سکتے. تو 10 ایئرس کے بعد جو ہے وہ ڈسپلن اسٹرکٹ ہو جانا چاہیے. اور بچے اگر کوئی بھی غلط بیانی کریں یا دھوکہ دیں یا چوری کریں یا کسی کی کوئی چیز ہتھیار لائیں اور آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کو اگنور نہ کریں، اس کا نوٹس لیں اور ان کو سمجھائیں، اور اگر اس کی کوئی سزا ہو سکتی ہو جو بھی آپ تجویز کریں مناسب تو وہ بھی دیں تاکہ آئندہ وہ ایسا نہ کرے. پھر اسی طرح یہ کہ صرف سزا ہی نہیں بلکہ بچے جب کوئی اچھا کام کرے تو تعریف بھی کرے، لیکن وہ تعریف حدود کے اندر ہو، حد سے باہر نہ ہو. ایسی خوشامد نہ ہو کہ بچے کا مزاج ہی بگڑ جائے اور ہر وقت وہ یہی چاہے کہ اب اس کی تعریف ہی ہوتی چلی جائے. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تعریف کا موقع کب ہے اور سزا یا ڈانٹ کا موقع کب ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بے جا سختی نہ کریں، بہت سختی نہیں ہونی چاہیے. سمجھائیں کچھ غلطیوں پر اور کچھ کو اگنور کر دیں، گویا آپ نے سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. ایک وقت میں ایک چیز کی اصلاح کریں. اچھا، ہم جب بچوں کو انسٹرکشن دینے لگتے ہیں تو اتنی لمبی تقریر بعض اوقات کر دیتے ہیں کہ اس بچوں کے کمرے میں جائیں گے نا، ان کے کپڑے بھی پھیلے ہوئے، الماری کھلی ہے کچھ، ہم شروع ہو جائیں گے. دیکھو جلدی سے 5 منٹ کے اندر کپڑے بھی تم اٹھا لو اور یہ چیزیں بھی رکھ لو، کاپیاں بھی سیٹ کر لو اور ہوم ورک بھی ختم کر لو اور یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو. ایک ہی جملے میں اتنے سارے ٹاسک ان کو دے دیں گے اور یہ کہہ کے واپس آ جائیں گے اور ان کو آدھی بات سمجھ آئے گی اور آدھی نہیں آئے گی. اور پھر جب آپ دوبارہ دیں گے تو آپ ڈانٹنا شروع کر دیں گے، میں تمہیں کہہ کے بھی گئی تھی کہ یہ کرنا اور تم نے کیا نہیں. تو بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، ان کو ایک وقت میں ایک بات سمجھائی جا سکتی، 2 3 4 کٹھے نہیں ٹانٹ دیں، کٹھی چیزیں نہیں دیں، کیونکہ وہ پھر کنفیوز ہو جائیں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ اتنا مشکل ہے تو بہت کام ہے، یہ میں کر ہی نہیں سکتا. وہ ایک بھی نہیں کریں گے. ایک کام دیں وہ کر لیں، پھر آپ کے اچھا اب یہ کر لو، وہ کر لیں، پھر آپ کے اچھا یہ کر لو. تھوڑا تھوڑا کر کے گریجولی ان کے اوپر بوجھ ڈالیں حتیٰ کہ وہ اس کو اٹھانے کے قابل ہو جائیں. پھر اسی طرح یہ کہ تکبر کی مذمت کریں، ہمبل ہونا سکھائیں، تواضع، کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر سکیں اور کسی کام کو عیب نہ سمجھیں، آر نہ سمجھیں. کیونکہ ہم نے بعض کاموں کو اپنے سٹیٹس کے خلاف سمجھا ہوا. مثلا ہم جھاڑو نہیں دیں گے، ہم ڈسٹنگ نہیں کریں گے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم برتن نہیں دھوئیں گے. نہیں، ہر کام خود بھی کر کے دکھائیں اور ان کو بھی کرنا آئے اور وہ اس کو مائنڈ نہ کریں. کوئی بھی کام ہو. آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ بڑی بڑی ہستیاں تھے، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے حضرت داؤد جو بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے کام کر لیتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، یعنی ان کو کوئی اس میں آر نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ دو لیتے تھے، کوئی چیز کو گانٹ لیتے تھے، یعنی ڈول ٹوٹ جاتا تو اس کی رسی باندھ دیتے تھے، گانٹ لیتے تھے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں تو میں یہ کام کیوں کروں. تو آپ کے اندر بھی کچھ کاموں کی آر نہیں ہونی چاہیے اور بچوں کے اندر بھی کوئی کام برا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی کام گھٹیا نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایک تقسیم کر دی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان نیک کاموں کا ان کو شوق دلائے، سوچ کے رکھے کہ کون کون سے اچھے کام کروانے. مثلاً اگر آپ کے گھر میں بزرگ رہتے ہیں تو آپ ان کو ضرور کہیں بچوں کو کہ چلو دادی کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھے، ان کو کوئی چیز پڑھ کے سنائیں. یا یہ ہے کہ آپ ان کے کام کریں، ان کو پانی لا کر دیں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کے کپڑے طے کریں وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام. تو بزرگوں کے کام کروانے کا ان کو شوق ڈالیں تاکہ ان کی اور بڑوں کی آپس میں ایک بانڈنگ ہو. ہوتا کیا ہے کہ بچے اپنے ہوم ورک میں اور اپنے ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوتے ہیں اور بزرگ اپنا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور ہر کوئی اپنی دنیا میں ہے اور آپس میں کوئی تعلق نہیں. تو وہ ایک بے حسی سی تاری ہو جاتی. کچھ کام ضرور ایز اے فیملی مل کے کریں تاکہ آپس کی ایک بانڈنگ مضبوط ہو، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، لیکن اکٹھے ہو کے اگر ایک کھانا اکٹھے کھائیں، یا مثلا اگر آپ کا گارڈن ہے اور اس میں کام کر رہے ہیں آپ تو وہ مل کے کریں، یا کوئی بھی کام آپ بچوں کو ساتھ لے کے کریں تاکہ ان کو یہ فیلنگ ہو کہ ہم سب ایک ہیں. یعنی فیملی کا یونٹ کو مضبوط کریں.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس پر اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. صرف اپنے سے نہ ڈرائیں, لوگوں سے نہ ڈرائیں کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں تمہیں ایسے کر دوں گی, اگر تم نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ جملے نکال دیں اپنی زندگی سے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں سے بڑھ کر اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈالیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے تاکہ وہ کھلے اور چھپے دونوں حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے برے کام نہ کرے. ورنہ کیا ہوگا, آپ کے سامنے وہ ایک پرسنالٹی ہوں گے اور باہر وہ بالکل دوسری پرسنالٹی ہوگی, تو ڈبل فیس ہو جائے گا. وہ آپ کے سامنے ایسا لگے گا جیسے انتہائی شریف ہے اور باہر جا کے بالکل الٹی حرکتیں کر رہے ہوں گے. تو اس لیے ان کو صرف اپنی دھمکی نہ دیں, یا صرف پاپا سے نہیں ڈرائیں کہ وہ آئیں گے تو ایسا ہو جائے گا ویسا نہیں. انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. بیٹا میں نہیں دیکھ رہی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, تو آپ نے اللہ کو حساب دینا ہے. تو اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام نہیں کرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جب وعدہ کرے تو وہ پورا کرے تاکہ ان کے اندر بھی وعدے کی وفا آئے. ہم ان سے بعض اوقات ایسے وعدے کر لیتے جو ہم نے کبھی پورے کرنے ہی نہیں. اچھا تم ایسا کرو تو میں تمہیں یہ لے کر دوں گی, یہ خرید کر دوں گی, ہم ایسا یہ کریں, یہ پکا کے دوں گی, اور پھر ہم خود ہی بھول جاتے ہیں. جب ہم خود بھولتے اور بچے نہیں بھولتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم پر ٹرسٹ نہیں رہتا. وہ کہتے ہیں ہماری اماں ایسے ہی بات کرتی ہیں, اور ہر دفعہ ایسے ہی کہتی رہتی, انہوں نے کرنا کوئی نہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ بچوں کو سلام کی عادت ڈالیں, اور اس کے لیے بھی پہلے آپ خود سلام کریں. صحابہ کرام جو تھے وہ اتنی کثرت سے سلام کرتے تھے کہ اگر مثلاً جا رہے ہیں کہیں اور بیچ میں کوئی درخت آ گیا اور اس کے بعد دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھتے پھر سلام کر دیتے تھے. تو گھر میں بھی بچے آتے جاتے, کچن میں گئے ہیں, سامنے آئے ہیں, کمرے میں گئے ہیں, باہر نکلے ہیں, پھر واپس آئے ہیں, ہر دفعہ سلام کریں. اور بچوں کو حیا سکھائیں, شرم و حیا. کیوں؟ اس لیے کہ حیا ایمان کے ساتھ ہے. حیا سراسر خیر ہے. حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں, ایک نکلے تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے. اگر حیا نہ رہے تو ایمان بھی باقی نہیں رہتا. ٹھیک. اب حیا کیا چیز ہے؟ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ننگا نہ کریں. لڑکیاں جب بالغ ہو جائیں تو ایسا لباس نہ پہنے کہ جو مردوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے, کیونکہ یہ حیا کا تقاضا ہے, ہمارے دین کا حصہ ہے. پھر اسی طرح حیا میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہ کریں. ہم کہتے ہیں بچے آج کل کے بڑے منہ پھٹ ہیں کیونکہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں, تو اس لیے وہ جو دل میں آتا بولتے ہیں, ہم نے کبھی ان کو منع نہیں کیا. نہیں, آپ کو منع کرنا ہے. اگر انہوں نے بڑے بھائی کے ساتھ یا اپنی خالہ ماموں چچا کے ساتھ یا آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس کا ضرور نوٹس لینا آپ نے. لیکن وہ اس وقت وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے جب آپ خود بھی دوسروں کے ساتھ بات کرتے وقت سنبھل کے کریں گے. اگر آپ خود بچوں کے ساتھ ہی چیخ رہے ہیں اور بچوں کو کہیں بیٹا کسی سے چیخ کے نہیں بات کرنی, تو اس بات میں کہاں سے اثر آئے گا؟ جو آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں پہلے آپ ان کو کر کے دکھائیں تو صحیح. پھر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ سکھائیں, پڑوسی کے بچے کے ساتھ صبر و تحمل کا معاملہ سکھائیں. کیونکہ بعض اوقات ہم بچوں کو بالکل نہ ان کے گھر جانے دیتے ہیں, نہ ان کے بچے کو آنے دیتے ہیں, نہ باہر کھیلنے دیتے ہیں. ان کا اپنے گھر کے سوا باہر کسی سے کوئی جان پہچان نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ان کے ساتھ نہیں بہت آنا جانا یا نہیں ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق, تو بھی کبھی ہوتا ہے نا کہ گاڑی نکال رہے ہیں وہ بھی آپ بھی نکال رہے ہیں, سلام دعا کریں, حال پوچھیں, کوئی بیمار ہے تو خبر لیں. تو اس سے اگر آپ خود کریں گے تو بچوں کے اندر بھی آئے گا کہ یہ ہمارے نیبرز ہیں اور ہم نے ان کا خیال کرنا ہے. اور یہ بھی بتائیں کہ اگر خیال نہ کیا اور ان کو تکلیف دی یا ان کے گھر کے سامنے کوئی کوڑا کرکٹ پھینک دیا یا ان کو ڈسٹرب کیا, کیونکہ بعض اوقات اوپر نیچے گھر ہوتے ہیں نا, تو اوپر والے گھر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چارپائیاں کھینچ رہے ہیں, فرنیچر گھسیٹ رہے ہیں اور سارا شور نیچے آتا ہے. کبھی بچے کچھ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی اچھل کود شروع کر دیتے ہیں, تو اس سے ہمسایوں کو تکلیف ہوتی. تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ ہمسایوں کو تکلیف دی جائے. پھر اسی طرح ہے کہ رشتے داروں کا بھی لحاظ اور رشتے داروں کی پہچان کرائیں. آپ کی پوری فیملی کے بچوں تک کے نام ان کو پتا ہونے چاہیے, کتنے خالہ ہیں, کتنے چاچا ہے, کتنے ماموں ہیں, اور ان کے بچے کتنے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, کہاں پڑھتے ہیں. آپ سب اپنا اپنا حساب کریں اور گھر جا کے بچوں کو پوچھیں. اور
ان کے نام پوچھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بچے کتنا جانتے ہیں. عرب جو تھے وہ نسلوں تک کے نسب نامے اس لیے یاد کرتے تھے کہ انہوں نے صلہ رحمی کرنی، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے اور رشتہ داروں کا ادب لحاظ پاس کرنا ہے. تو یہ بچپن سے ہی سکھائیں گے تب جا کر ان کے اندر یہ چیز آئے گی، کیونکہ صلہ رحمی سے عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بتائیں، جو مہذب بچے ہوتے ہیں، سویلائزڈ بچے ہوتے ہیں، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے. مثلا گلی میں کھیلتے وقت بال ایسا نہیں مارے کہ ہمسائے کا شیشہ ٹوٹ جائے، یا یہ کہ ایسی شرارتیں نہیں کرے کہ جس سے مثلا کسی کی گاڑی آ رہی ہے تو اس کو کچھ لگ جائے، یا یہ کہ کسی کی پارکنگ میں کوئی ایسی چیز رکھ دے کہ جس سے تکلیف ہو. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جس سے آپ کو خود پریشانی ہوتی ہے، جس سے خود آپ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ ہم نے یہ تکلیف کسی اور کو نہیں دینی. کوئی چھلکا نہیں پھینکنا، کوئی کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا، ایسی کوئی چیز نہیں کرنی کہ جس سے راہ چلنے والوں کو یا ہمسایوں کو یا دوسرے انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچے. پھر اسی طرح یہ کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ ریٹن انسٹرکشنز بھی لکھ سکتے ہیں. ان کے ساتھ کچھ آپ اصول بنا سکتے ہیں، وہ ان کے کمرے میں لکھ کے لگا سکتے ہیں، دروازے کے پیچھے لکھ کے لگا سکتے ہیں. ان کے لیے ٹائم ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں، اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت سونا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے، ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں. اور پہلے سے بتائیں. ایک چیز جو مجھے اس میں بہت فائدہ ہوا کہ اگر بچے کو پہلے سے کوئی چیز بتائی گئی ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو وہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے. بعض اوقات ہم عین وقت پر اس کو بتاتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر پاتا. یعنی کچھ بھی کروانے کے لیے اس کی ذہن سازی کریں، اس کا مائنڈ تیار کریں. پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ان کو بتائیں کہ اس میں 0 ٹالرنس ہے، بالکل برداشت نہیں ہم کریں گے اگر یہ کام کیا تم نے. مثلاً گالی دینا. یہ نہیں کہ بچے انگریزی میں گالیاں دینے سیکھ آئے اور آپ کو سمجھ ہی نہ ہو یہ کہہ کیا رہے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں اور ہر ایک کو، اور پھر کچھ غلط لفظ بول رہے ہوتے ہیں، ہر بات میں ہیل بول رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا کہ ہیل کیا چیز ہے؟ اگر بچہ باز نہ ہے تو اسے کہیں اگر آؤ ذرا میرے ساتھ کچن میں لے جاؤ اور ذرا آگ چلا کے اسے کہ رکھو یہاں ہاتھ. ہیل اس چیز سے بنا ہوا. پھر اسی طرح ہمارے بچوں نے آلٹرنیٹ لفظ تلاش کرنی. گاڈ کی جگہ گوش بن گیا. او مائی گوش. اب کیا ہے یہ چیز؟ گوش کیا ہے؟ تو اس طرح کے جو لفظ آپ کو جن کے میننگ نہیں آتے یا جو غلط مطلب والے ہیں وہ سارے ان کو مائنس کروانے آپ نے کہ ہمارے بچے یہ نہیں کریں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ مل کر ریڈنگ بھی کریں، بک ریڈنگ کریں، اور اس کا ایک سیشن رکھ سکتے ہیں آپ گھر میں کہ یہ وقت ہم سب ریڈنگ کریں، خود بھی ریڈنگ کریں اور ان کو بھی. یہ نہیں کہ خود تو آپ سہیلی سے باتیں کریں اور بچے کو پڑھو کتاب. وہ کیوں پڑھے؟ وہ بھی کیوں نہ گیم لے کے کھیلنا شروع کر دے. ایسا ہی ہوتا نا، جب ماں ایسا کوئی کام کرتی ہے تو بچے بھی موج کرتے ہیں. تو اس لیے جب آپ بچوں کو کہیں کہ بچوں ریڈنگ کرو تو خود بھی بک لے کے بیٹھ جائیں. میں بھی کروں گی، آپ بھی کریں گے، پاپا بھی کریں گے، سب کریں گے. اور اگر روز نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور رکھیں کہ جب مل کے آپ ریڈنگ کریں، اچھی اچھی کتابیں لیں اور مل بیٹھ کے پڑھیں. اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک تو ایک دوسرے کے ذہن سمجھنے میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے اگر بڑے بچے نہیں ہاتھ آتے تو چھوٹوں سے شروع کریں، لیکن اچھی اچھی کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور وہ ان کے ساتھ مل کے اکٹھے جب ریڈ کریں گے یا وہ ریڈ کر کے آپ سے پوچھتے جائیں گے تو اس سے ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس میں کتنا ان کو سمجھ آئے. اور یہ اگر آپ سب ایک پیج سے بھی شروع کر دیں. میں نے اپنے بچے سے ایک حدیث سے شروع کیا تھا. ویسے قال رسول اللہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، تو میں نے کہا بیٹے ہم روز اس میں سے نا ایک حدیث پڑھیں گے. وہ عربی میں بھی ہے، اردو بھی ہے، انگلش بھی. اور پھر میں اس سے پوچھتی تھی اچھا کیا سمجھ آئی، کیا لکھا ہوا، کیا کہا. وہ بتاتا تھا تو وہ بات پھر اس کے اپنے منہ سے نکلتی تھی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھا اور یہ برا ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ان کی تربیت بہت اچھی ہوگی. اور جب ان کی اچھی کتابوں سے دوستی ہو جاتی ہے تو پھر بہت سے غلط چیزیں وہ ان کی طرف ان کو توجہ نہیں رہتی. پھر اسی طرح اچھی چیزیں سنوائیں بھی، اچھے لیکچرز، کیسٹس، سی ڈیز، اچھے جو ہیں ایسی چیزیں ڈھونڈ کے رکھیں، ایسی ڈاکیومنٹریز کہ جس سے وہ کچھ سیکھ سکیں. تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو خود دکھائیں، شیئر کروائیں. نہ کہ ان کے ہر کمرے میں ٹی وی رکھ دیں اور پھر ڈش لگوا لیں اور جتنے چینل وہ جی چاہے گھماتے رہیں اور دیکھتے رہیں اور غلط کام کریں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے پیسے سے ان کے لیے یہ چیز خریدی گئی ہے، وہ جو غلط کریں گے وہ ہم پہ بھی وبال آئے گا. تو اس لیے ضروری ہے
کہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ایک بچے نے غلطی کی ہے تو سب کے سامنے مت اس کو بے عزت کریں. اس بچے کا ہاتھ پکڑے اور اندر لے جائیں کمرے میں, ادھر آؤ ذرا میری بات سنو. اس سے دو فائدے, ایک تو وہ خود بھی بڑا ڈرے گا جب الگ لے جائیں گے اس کو, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی بے عزتی نہیں ہوگی. اس جب آپ اس کو بہت ڈانٹ رہے ہوں گے تو پھر آئندہ وہ سنبھل کے وہ یعنی اثر زیادہ ہوگا, تربیت ہوگی, اصلاح ہوگی. ہم ادھر ہی بیٹھ کے محلے میں ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کے سامنے برائی شروع کر دیتے ہیں, پھر بچوں کے سامنے بڑوں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں, خود ہی غیبت کرتے ہیں ان کے سامنے. تو پھر وہ یہی سیکھتے ہیں کہ وہ ابا کے بارے میں اماں سے برا کہیں گے, اماں کے بارے میں ابا سے برا کہیں گے کہ اماں نے یہ کیا تھا, ابا نے یہ کیا تھا, اور اس سے ان کو ہمدردیاں ملیں گی اور ان کا مزاج جو ہے وہ بگڑ جائے گا. تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. مثلا دو بڑوں میں کوئی بھی اختلاف ہے, دو بہنوں میں ہے, دو کلیگز میں ہے, کسی میں بھی ہے, اس کو بچوں کے سامنے مت ذکر کریں, ورنہ وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے. وہ کہیں گے ہمارے اتنے بڑے ہو گئے, امی ابو اور یہ آپس میں لڑتے ہیں اور یہ دوسروں کی بری بری باتیں کرتے ہیں. آپ کا روب چلا جائے گا, آپ کی بات بے اثر ہو جائے گی. اگر میاں بیوی کی بھی کوئی آپس میں انبن ہے, شکایت ہے, کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہے, تو الگ کرے, بچوں کے سامنے نہیں, کیونکہ وہ دونوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کیوں لڑتے ہیں آپس میں. پھر اسی طرح بچوں کو بتائیں کہ کسی کا راز نہیں بتاتے. یہ نہیں کہ چھپ کے ادھر تجسس کیا, یہ بات اٹھائی وہاں بتائی, وہاں کی وہاں بتائی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھائیں, اپنے کمرے میں داخل ہونے کے آداب سکھائیں, کیونکہ قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ پردے کے 3 اوقات میں بغیر اجازت بیڈ روم میں نہیں داخل ہوں. فجر سے پہلے, دوپہر کے وقت جب انسان آرام کر رہا ہوتا ہے, اور رات کے وقت عشاء کے بعد. بڑے ہو جائیں بچے تو انہیں بتائیں کہ گھر میں اجازت لے کے داخل ہوں, تاکہ آپ کسی ایسے حلیے میں نہ ہو کہ وہ آپ کو اس میں دیکھ پائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں اور نماز کا موقع آ جائے تو خود ساتھ پڑھیں. یہ نہ کہ اچھا جاؤ نماز پڑھ لو, اپنے ساتھ پڑھانا شروع کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ان کی جب عادت پڑ جائے گی, ایٹ لیسٹ 40 days کریں, پھر وہ خود کانفیڈنٹ ہو جائیں گے, خود بھی پڑھنا شروع کر دیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے اگر کبھی کوئی غلطی کر لیں اور پھر وہ سوری کریں تو سوری قبول کر لیں. یہ نہ کہیں کہ میں تو تمہیں معافی نہیں کر سکتی, اور جاؤ یہاں سے, کیا آپ سوری کرتے, تم ہر وقت یہ غلط کام کرتے. یعنی دل نہ توڑے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے کا منہ نہ چڑھائیں. جیسے ہوتا ہے بچہ بعض اوقات اس کے منہ سے غلط لفظ نکل جاتا ہے تو اس کا مذاق نہ اڑائیں, اس پہ ہنسے نہیں. میں نے دیکھا کہ بعض مائیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہنس رہی ہوتی یا مذاق اڑا رہی ہوتی, ان بچوں کا کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے. بڑے ہو کے پھر وہ جرأت نہیں کرتے, ان کو ڈر ہی لگتا ہے ہر ایک سے کہ ہم پتہ نہیں کوئی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کی تعریف بھی ایک حد کے اندر کریں, اور کسی اور کے سامنے بھی مبالغہ آرائی نہ کریں, میرا بچہ تو ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. اور اسی طرح اگر بچے کا قصور ہو تو غلط طرفداری بھی نہ کریں, انصاف کی بات کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی محبت نہ دیں, آخرت کی محبت دیں, کیونکہ اس کا تو کوئی اینڈ ہے ہی نہیں. اب مثلا آپ دیکھیں کہ ماتا پرستی کیا ہوتی ہے. مثلا آپ کے گھر میں 2 گاڑی ہیں, فار ایگزامپل آپ کی گاڑی چھوٹی ہے, ابا کی گاڑی بڑی ہے. اب بچے کئی دفعہ آپ نے سنا وہ کہتے ہیں کہ ماما آپ نہیں لینے آئے, بابا لینے آئے. کیوں؟ کیونکہ بابا کی گاڑی بڑی ہے, تو انہوں نے مقابلہ کرنا اسکول میں اور اس سے اپنی عزت بڑھانی. تو بچپن سے ہی ان کا مزاج اس طرح بنائے کہ دیکھو بیٹا, اصل عزت تو اس کی ہے جو جنت میں چلا جائے, اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ہمارے لیے رکھا ہے. اور پھر ہمیشہ اپنے سے چھوٹے کی مثال دیں کہ جن کے پاس یہ چھوٹی گاڑی بھی نہیں ہے ان کو دیکھو. آج جب ہم آ رہے تھے تو یہ منڈی کے قریب سے گزرے تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ دھوپ میں لوگ کھڑے ہیں. اچھا دھوپ میں کھڑے ہیں, دھوپ میں چل رہے ہیں, کوئی چھتری بھی نہیں ہے, کوئی پانی کی بوتل بھی ہاتھ میں نہیں پکڑی ہوئی, اور کچھ لوگ کا کام ہی دھوپ میں ہے, وہ چیزیں اتار رہے ہیں, سامان رکھ رہے ہیں. تو اب ایسے مواقع ہوتے ہیں بچوں کو دکھانے کے کہ دیکھو یہ بھی انسان ہے, ہم کس طرح رہ رہے ہیں, یہ کس طرح رہ رہے ہیں.
اللہ نے اگر ہمیں نعمتیں دی ہیں تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے نعمتیں تو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور دنیا کی محبت کم کرنی چاہیے. پھر آگے تو اللہ مالک ہے، لیکن جتنی ہم ان کے دلوں میں کم کر سکیں. لیکن یہ کب ہوگی؟ جب ہم ان کو، اگر بچے مطالبہ کریں ہمیں بڑا گھر چاہیے، ہمیں بڑی فلاں چیز چاہیے، تو ان سے یہ کہیں کہ ہم وہ لیں گے جو کبھی ختم نہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ہر روز جنت کا تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ ان کا سارا شوق جنت کا لگ جائے اور دنیا ایک ضرورت ہی کی چیز رہے. پھر یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ان سے دوستی کرنی پڑتی، تب وہ اپنے راز شیئر کرتے ہیں، ان کو کانفیڈینس دینا پڑتا ہے، ورنہ وہ چھپ چھپ کے کام کرنے لگتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ پہلے 7 سال بچے کو بہت پیار دیں، پھر اگلے 7 سال جو ہیں وہ آپ اس کو ادب سکھائیں، ڈسپلن سکھائیں، پھر اگلے 7 سال جو ہیں وہ ان سے دوستی کریں، اور پھر اس کے بعد شادی کر کے ان کو آزاد کر دیں. پھر اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اڑا دیں ان کو، ساری زندگی پنجرے میں نہ بند رکھیں کہ نہیں تم ہمارے ہی ہاتھ تلے رہو. اس سے بھی بڑی زیادتی ہو جاتی ہے، بعض اوقات زندگی میں پھر بہت ہی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کی خاص خصوصیت دیکھیں وہ کس چیز میں زیادہ اچھا ہے، اور اس صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش کریں. ہو سکے تو اس کے بارے میں خود پڑھیں اور اس کو اچھی طرح اس کے بارے میں سمجھائیں، بتائیں. باقی یہ ہے کہ ان کی جسمانی نشو و نما، ان کی خوراک رنگ کی نہ کھاتے رہیں. پھر ان کی جو نفسیاتی ضروریات ہیں، ان کی ایموشنل نیڈز جو ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا. پھر یہ کہ ان کو ایک سیوک سینس دیں کہ مل جل کے رہنا سکھائیں. یہ نہیں کہ ہر چیز میں خود غرضی، یہ میرا ہے یہ میرا ہے، اور بس ہر چیز وہ صرف اپنے لیے کریں اور شیئرنگ کی عادت نہ ہو. تو ان چیزوں کے اوپر بھی دھیان رکھنا. پھر یہ کہ ان کی صحت کا خیال، کیونکہ بعض اوقات کچھ بچے فزیکلی ویک ہوتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اگر کوئی خاص بیماری ہے تو اس کا علاج. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے اندر ایک کلچر ڈیولپ کریں، یعنی کہ وہ اپنے کلچر کو سمجھیں اور ایک اچھے مہذب انسان ہو کہ جس میں دوسرے انسانوں کے ساتھ نباہ کرنا آئے، معاملہ کرنا آئے، اخلاق کے ساتھ آگے بڑھ کر ملنا آئے. ثواب اور عذاب کے بارے میں ان کو بتائیں، جزا اور سزا کے بارے میں بتائیں، دنیا کی جزا اور سزا کے بارے میں بھی، آخرت کی بھی جزا اور سزا کے بارے میں. تو انشاءاللہ اب جب ہم کوشش کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ بچے سیکھیں گے، دوسرے یہ کہ ہم خود بھی سیکھیں گے، کیونکہ جب ہمیں وہ کام بچوں سے کروانے گا تو پہلے خود کرنے پڑیں گے. اس طرح ہماری بھی ساتھ ساتھ تربیت ہوگی. یاد رکھیے کہ بچوں کی تربیت ایک بہت ریوارڈنگ کام ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہم خود بھی گرو کر رہے ہوتے ہیں. اور جو مومن ہوتا ہے نا وہ تو ہمیشہ گرو کرتا ہے. کس طرح؟ قرآن مجید میں آتا ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ مومن کی مثال کیسے؟ پاکیزہ درخت، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں آسمان میں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے. یعنی مومن ہر جگہ مفید ہوتا ہے، فائدہ دیتا ہے. تو بچوں کو دینے والا بنائیں، اور ان کے اندر جب اچھی خصوصیات ہوں گی تو آپ ہی کا نام روشن ہوگا. اور اگر آپ نے توجہ نہ کی اور غلط کام کیے تو اس میں ماں باپ کی نہیں پریشانی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.